الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک۔ درود و سلام بھیجیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پہلی بار جب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگوڑے میں آرام فرماتے ہوئے دیکھا تو میں نے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو کر تبسم فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ سلطان التارکین، برہان العاشقین، خواجہ خواجگان، آفتاب ولایت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 12ویں اور 13ویں صدی ہجری کے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے انتہائی عظیم الشان بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو پٹھانوں کے ناظرین اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو علم و فضل، عبادت و ریاضت اور حیا و شرافت میں نہایت ہی ممتاز تھے، جن کا روحانی کاسہ اس حد تک وسیع تھا کہ آپ کے مرشد حضرت قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تربیت کے دوران فرماتے تھے کہ اس لڑکے نے روحانی اسرار اور نعمت الہی کے حاصل کرنے میں ہمیں متعجب اور حیران کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس قدر وسیع حوصلہ بنایا ہے کہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی استعداد اور قابلیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے مقام و مرتبے کی وجہ سے آج بھی پاک و ہند کے سینکڑوں مشائخ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی مورث اعلیٰ اور لاکھوں مسلمان آپ کو بالواسطہ اور بلا واسطہ اپنا راہبر و پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کا شمار ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی ترویج، خلق خدا کی ہدایت اور گم کردہ راہ کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے باقاعدہ منتخب فرمایا۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، قرآن شریف اور فقہ پر آپ کو مکمل طور پہ عبور تھا۔ آپ نے تونسر شریف میں ایسی خانقاہ کی بنیاد رکھی جو ظاہری اور باطنی علوم کا عالمی مرکز بن گئی۔ آپ کی درسگاہ سے ہزاروں نفوس فیضیاب ہوتے تھے، آپ کی ذات گرامی سے لاکھوں انسانوں نے روحانی و باطنی فیض حاصل کیا، لاکھوں کو کلمہ نصیب ہوا، ہزاروں کی زندگیاں آپ کی صحبت کی برکت سے مکمل طور پہ بدل گئیں، ہزاروں انسانوں کو ناظرین عشق الہی اور معرفت حق کی چاشنی معلوم ہوئی، اور تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے متواتر 60 سال تک مسند ارشاد پر تشریف فرما ہو کہ تعلیم و تلقین کا جو ہنگامہ برپا کیا صاحب، اس کے اثر سے پاک و ہند کا کونا کونا نہ صرف نور اسلام سے منور ہوا بلکہ ہندوستان سے باہر افغانستان، ایران اور عرب تک آپ کا فیض پہنچا۔ کمال یہ تھا ناظرین کہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے باقاعدہ لنگر بھی صبح و شام جاری رہتا تھا، اور ان کی بارگاہ میں کوئی بھی انسان جو بھوکا آتا تھا، بھوکا تو آتا تھا لیکن پھر بھوکا جاتا نہیں تھا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا تمام تر حصہ پرچم اسلام کی سربلندی اور مخلوق خدا کے قلوب و اذہان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے روشن رکھنے کے لیے صرف کیا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری و باطنی علوم سے اس خطے کی حالت کو مکمل طور پر بدل دیا، اور اپنی کاوشوں سے توشہ شریف کو علم و ادب، تصوف و معرفت اور عرفان الہی کی تجلیات کا مرکز بنا دیا۔ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہستی کا بنیادی حوالہ بنی۔ مکارم اخلاق میں زہد و تقوی، صبر و استقامت، توکل علی اللہ، جود و سخا، مسکین نوازی و غریب پروری، محبت و ایثار، عفو و درگزری، تسلیم و رضا، غیرت و حمیت، یعنی
استغراق و محویت اور دنیا سے بے تعلقی اور بے رغبتی، یوں کہہ لیجئے کہ بدرجہ عتم آپ کی ہستی میں موجود تھیں۔ یہ تمام صفات ناظرین جن کے مرقع اور مرصع بنیادی طور پہ آپ تھے۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں صرف ایک ادارہ نہ تھے ناظرین، بلکہ ایک ایسی ویژنری شخصیت تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں تونسہ شریف میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں پر کام کیا جب مسلمانان بر صغیر کی تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالت جو تھی ناگفتہ بے تھی۔ یعنی آپ سوچئے صاحب، تعلیم کے میدان میں خاص طور پہ آپ نے کام کیا، اور سر سید احمد خان جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو باقاعدہ آپ نے نصیحت اور ہدایت فرمائی تھی کہ بے شک جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، مگر مسلمانوں کا اصل مرض یہ ہے کہ پہلے اس کا علاج بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے علوم کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ 84 برس کی عمر صاحب، اور کیا ٹائم مینج آپ کی کہ کسی شعبے میں کبھی بھی آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، ظاہر ہے اتنی کمال ہستی، بنیادی طور پہ تو یہ ہم بر صغیر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ محسن ہے کہ جن کے کام کی وجہ سے اور جن کی ترویج دین کی وجہ سے آج دین اسلام ظاہر ہے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ آغاز کیجئے سب سے پہلے تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اور خاص طور پہ جو آپ کی فیملی کا ایک تعارف ہے اس سے آغاز کیجئے، اور پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ ابتدائی طور پہ کیا رہا، اور ایک بات جو بڑی خاص اور یہ عموماً مجھے صوفیہ میں نظر آتی ہے، ماں کا کردار بڑا اہم رہتا ہے ایسی ہستیوں میں، ذرا بتائیے، آغاز کیجئے۔ بہت خوب جنید بھائی، قلندر لاہوری اور نباز امت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی ہستیوں کے تعارف میں ایک خوبصورت بات کہی، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، واہ، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، واہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ تو یہ آپ حضرت خواجہ خواجگان اور سلطان العاشقین، برہان العاشقین، آفتاب ولایت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ہستی اور آپ کی شخصیت کو جس کسی اعتبار سے دیکھا جائے آپ اپنی ذات میں بے مثال نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں تک تعلق ہے روحانی سلسلہ کا، تو بلا شبہ یہ بات تاریخ کے اوراق پر رقم ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے فروغ میں، ترویج اور اشاعت میں، اس کے استحکام میں، اس کے پھیلانے میں حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین، اور اسی طرح حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا اور نمایاں کردار نظر آتا ہے وہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلسلہ چشت میں، سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں۔ اور آپ سے اتنے لوگوں نے فیض پایا، یعنی آپ کے خلفاء کی تعداد سینکڑوں میں ہے، آپ سے فیض پانے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جنہوں نے شرف تلمذ کیا ہزاروں میں، اور جنہوں نے صحبت آپ کی پائی ان کا عدد لاکھوں میں پہنچتا ہے، اور ہزاروں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر دین کے اندر داخل فرمایا۔ تو اتنی بڑی خدمت ایک فرد واحد جب سر انجام دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم اور تائید و نصرت کتنا کارفرما ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یہ 1764 عیسوی ہے، اور کم و بیش آپ کی 12ویں اور 13ویں صدی ہجری بنتی ہے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور ولادت باسعادت تو آپ کی ہوتی ہے کوہ سلیمان کی وادیوں میں اور پہاڑوں میں اور بلوچستان کے علاقے میں، مگر پھر یہ کہ آپ تونسہ شریف کو اپنا مسکن بناتے ہیں اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے بھی آپ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی روڈ میپ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے پیدائش کہیں ہوئی ہے، بیٹھک کہیں ہوئی ہے، فیض کہیں پہنچا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور بہت کم ہستیاں ایسی ملیں گی کہ جہاں ولادت ہوئی وہیں پر تعلیم و تعلم ہو اور وہیں پر ہی ان کا فیض کا سر چشمہ جاری ہوا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ ایسے اپنے بندوں کے لیے دنیا کو اس نے وسیع فرما دیا ہے، زمین کو، اور ان کے فیض کو عام کرنے کے لیے بھی یہ ایک راستہ اور طریقہ ہے۔ تو حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت
ہوتی ہے تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ نے سوال کے اندر فوکس کیا پوائنٹ کہ پھر آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ آپ کی تربیت کے اندر بڑی بھاری ذمہ داری ان پر آتی ہے اور وہ کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک ہے محمد زکریا، پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے عبد الوہاب، پھر ان کے والد گرامی عمر خان۔ تو گویا کہ آپ کے والد گرامی اور آپ کا جو خاندان تھا وہ علم و فضل کے اعتبار سے بہت نمایاں مقام رکھتے تھے، اور پٹھانوں میں ایک قبیلہ ہے جعفر، تو جعفر قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا خاندان علم اور فضل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے معروف ہے، اور لوگوں کے لیے فیض عام کا ایک دروازہ اور سرچشمہ شمار۔ یعنی آج ہمارے جو پٹھان بھائی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، سبحان اللہ، ہے نا، اور ان کو اس بات پہ پرائیڈ ہونا چاہیے کہ شاہ سلیمان توصفی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً، تو جہاں ہمارے پٹھان بھائیوں کی اور بہت ساری خدمات ہیں ملک کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، وہاں روحانی سلاسل کے اندر بھی ایسی ہستیوں کی بہت خدمات ہیں۔ اچھا، پھر آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے ہی قبیلے کے ایک استاذ تھے، تو انہی کی خدمت میں آپ کو لے گئیں، اور ان کا نام گرامی تھا ملا محمد یوسف جعفر۔ تو ان سے آپ نے ابتدائی تعلیم اور قرآن مجید کے کم و بیش 15 پارے حفظ کیے، اور پھر قرآن مجید کی حفظ کے لیے اور اگلی تعلیم و تربیت کے لیے میاں حسن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس آپ تونسا شریف تشریف لاتے ہیں۔ اور اس وقت تونسا شریف یہ شہر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی، مگر یہ کہ علم کے اعتبار سے بہت بڑا مرکز تھا۔ تو آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر آپ اپنی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر آپ اپنے تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے میں آپ کوٹ مٹن شریف بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو جد امجد ہوئے حضرت خواجہ قاضی محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یافتہ تھے اور ان کے خلیفہ خاص تھے، تو ان سے بھی آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا اور علوم اور معرفت کے جام پیے وہاں سے، اور بالآخر جو آخری منزل، روحانی منزل اور ظاہر اور باطن علوم کا مرکز اور محور حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت میں پہنچ کر آپ نے ظاہر اور باطن کے علوم بھی حاصل کیے، پھر وہ فیض حاصل کیا کہ جس کو آپ نے عام کیا تو چار دانگ عالم کے اندر اس نور کو پھیلا کر ایک دنیا کو روشن۔ اچھا، اس پہ تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو ایک میں خاص طور پہ یہ جو والدہ کے کردار کے حوالے سے بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے، کہ اگر ظاہر شوہر دنیا سے چلے جائیں تو بچوں کی تربیت تنہا کرنا، اور پھر ایسی تربیت کرنا صاحب کہ مطلب یہ بالکل عقل سے ماورا، کہ ایک ایسا آفتاب بن کے آپ ابھرے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں، کہ جن کی تابناکیاں اور جن کی روشنی اور جن کا نور جو ہے رہتی دنیا تک پھیلا، تو یہ بڑا مشکل ترین کام تھا۔ جہاں اساتذہ کرام کا اتنا بڑا کردار ہوتا ہے کسی آدمی کی تعلیم و تربیت میں اور اس کے کسی جگہ تک پہنچنے میں، وہاں اس سے قبل کردار ہوتا ہے ماں اور باپ، اور ماں کا کردار اس میں سب سے اہم اس لیے ہے کہ اس کی صحبت کے اثرات سب سے زیادہ پڑتے ہیں اولاد پر، اور آپ کی والدہ نے جس طرح سے آپ کی تربیت کی، مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی اختصار کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک خاتون قیامت کے دن جلدی جنت کی طرف جا رہی ہوگی، اور ایسے اس کی سواری تیز چل رہی ہوگی کہ جیسے وہ میری سواری سے بھی جلدی پہنچ جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا روک کے کہ آپ کو یہ سارا اعزاز اور اکرام کس سبب سے ملا؟ یہ اس موقع پہ سرکار پوچھیں گے، اس موقع پر تو وہ عرض کریں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیوہ ہو گئی تھی اور میرے بچے تھے، اور میں نے پھر دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اپنا مقصود بنا لیا، اور میں نے ان کو پالنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو یہ اس کا صلہ ہے جو اللہ نے دیا۔ تو ماؤں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، ماؤں کی قربانی بہت اہم ہوتی ہے، اور ان ہستیوں کے پیچھے ہمیں ماں، باپ، والدین، اساتذہ، مشائخ کا بھرپور کردار نظر آتا ہے۔ واہ، کمال ہو گیا صاحب، کیا خوبصورت حدیث پاک۔ ویسے تو ظاہر ہے ساری حدیث پاک اپنی جگہ خوب، لیکن کیا کمال، مطلب جو بیوہ عورت اس انداز سے تقاضا کرے اور محنت کرے ڈاکٹر صاحب، اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت میں اس طرح سے جو ہے وہ تندہی سے کام کرے، تو کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کی سواری سے زیادہ جو ہے وہ تیز دوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ عالم، اور سرکار پوچھیں گے۔ واہ، اچھا اب ذرا یہ بتائیے شاہ سلیمان توصفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، خاص طور پہ مولانا فخر الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے اپنے وقت کے بہت
صوفی منش اور انتہائی ممتاز شخصیت. آپ کی ایک بشارت آپ کے بارے میں ذرا اس کے بارے میں بتائیے. دوسرا یہ کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خدمت کا سلسلہ کیسے ہوا؟ وہی بات ہے اس ڈال پہ جا کے آپ کیسے تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں سے سلسلہ جاری ہوا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہو رہی ہیں. ملفوظات مہریہ میں پیر میرعلی شاہ صاحب اپنے شاگردوں کے سامنے جب خواجہ سلیمان توسوی صاحب کی گفتگو کرتے تھے تو جملہ بولتے تھے غوث زماں یا خواجہ سلیمان، یعنی جن کو غوث زماں کا لقب دیا جاتا تھا. آپ اس شخصیت کے مالک تھے. چنیدگی اور انتخاب کا ایک قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. تو اس تسلسل میں اگر سنت نبویہ کو بھی اگر آپ چیک کریں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے چن کر مانگتے ہیں. واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت نبوی کا فیض امت محمدیہ میں بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ. جہاں بھی وہ گوہر پارا، شاہ پارا اور صلاحیتوں کا حامل شخص موجود ہے تو اولیاء ابکری نگاہیں لگا کر اس کو تلاش کرتی ہے. واہ 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 واہ. خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ جب میں آپ کو خلافت دوں گا تو آپ کی ذمہ داری لگوں گا. یہ جو علاقہ ہے نا، اس علاقے میں ایک شہباز آئے گا. واہ. اور اس شہباز کو آپ نے اپنے حصار میں لا کر ہمارے سلسلہ کی ترویج کے لیے منتخب کرنا ہے. سبحان اللہ. تو ویسے تو سلاسل سارے ہی بہت اچھے ہیں اور ہر کسی کا اپنا رنگ ہے، بالکل صحیح. لیکن سلسلہ چشتیہ کا رنگ ذرا اور طرح کا ہے. اس میں سب سے پہلی جو نسبت ہے جس پر بڑا زور ہے وہ ہے نسبت عشق. واہ. بندہ وہ چاہیے جو عشق میں گتھا ہوا ہو. سبحان اللہ. دوسرا اس میں نسبت ہے جس کو کہتے ہیں نسبت عبادت کا وہ رنگ کہ عبادت کرتے ہوئے انوار الہیہ چھلکتے ہو. کیا کہنا، کیا کہنا. اور تیسری ان کے اندر جو نسبت ہے وہ ہے جی نسبت توحید، وحدت الوجود اور فنائیت کا خاص رنگ. اور ان میں چوتھی جو نسبت ہے وہ نسبت ان کے ہاں ہے نسبت وجد. یہ جو کیفیتوں پر مشتمل سلسلہ چشتیہ ہے تو اس کے حاملین کے طور پر جب خواجہ سلیمان توسوی کا انتخاب ہوتا ہے تو قبلہ عالم جب یہاں آتے تھے ان علاقوں میں تو بڑی کثرت کے ساتھ آتے تھے اور مدارس میں بھی جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے. تو آپ مسلسل ان کی تلاش کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو ان سے پہلے خواجہ نور محمد نارو والا قبلہ عالم کے خلیفہ تھے. اچھا. انہوں نے بچپن میں خواجہ سلیمان توسوی صاحب کو سوکڑ کے علاقے میں کتاب خریدتے دکان پر دیکھا تو سواری سے اتر پڑے. اچھا. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو انتخاب والے لوگ ان میں بچپن میں بھی آثار ہوتے ہیں وقار کے، نور کے، گہرائی کے اور دلچسپی کے. تو اپنی سواری پر بٹھایا اور خود لگام پکڑ کر تھوڑا عرصہ چلتے رہے. اچھا. اور ان کو اشارہ کرتے تھے کہ آپ کوئی چیز ہیں تو آپ کو کوئی آ کر بتائے گا کہ آپ کیا چیز ہیں. اور شاید یہ بھی وجہ تھی کہ آپ نے بھی اطلاع دی اپنے مرشد کو. ایک بندہ میں نے بھی دیکھ لیا بچہ جو اس رنگ میں ہے. تو آپ خواجہ عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے. غیور بہت زیادہ تھے. تو ویسے سلسلہ پٹھان کا ہو اور غیرت نہ ہو یہ تو ویسے دونوں لازم ملزوم ہیں. تو آپ کو پتہ چلا کہ خواجہ نور محمد مہاروی صاحب سماع سنتے ہیں اور سماع بالمزامیر. تو وہ مزامیر کے اعتبار سے چونکہ اختلافات تھے تو ان کے دل میں ہے کہ میں ان سے آج بحث و مباحثہ کروں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ سماع کا یہ رنگ کیسے جائز ہے. تو یہ بحث و مباحثہ کرنے جب جاتے ہیں تو نگاہیں ہوں خواجہ نور محمد مہاروی کی اور چہرہ ہو خواجہ سلیمان توسوی کا. جب وہ نگاہیں جڑیں اور جا کر خواجہ سلیمان توسوی کے روح کو جب پکڑا خواجہ نور محمد مہاروی کی روحانیت نے تو جہاں بچہ یہ تڑپ اٹھا
واہ، جس جذبے سے آیا تھا وہ سارا چھوڑ دیا کیا کہنا؟ اور تیزی کے ساتھ قدموں کے جا آ کے لپکا، واہ، اور پھر اسی موقع پر آپ نے بیعت کی۔ اور آپ کے علم ہے کہ قبلہ عالم نے ان کو بیعت کہاں کیا؟ جلال الدین سرخ پوش بخاری کے مزار پر۔ سبحان اللہ، تو اچھا وہاں ان اچھا کو اچھا باقاعدہ اچھا، بٹھا یعنی بخاری کر سادات کی بارگاہ میں لے جا کے، بخاری سادات کی بارگاہ میں لے کر ان کو بیعت کیا، اور وہ بھی وہ بیعت بر کرنے کے صغیر میں بعد مطلب جد اعلیٰ۔ جی جی، تو لگتا یہ کہ یہ عاشق و معشوق کا یہ جو ایک تعلق تھا، مرید و مراد کا، واہ، یہ تعلق اتنا گہرا ہوا، اور قبلہ عالم کی نگاہوں میں عشق و مستی کی وہ کیا چاشنی خواجہ سلیمان توسوی نے محسوس کی ٹھیک، کہ وہ اپنے مرشد کے ہمیشہ گرویدہ ہی رہے۔ کیا کہنا ہے؟ جب بھی موقع ملتا خدمت میں جاتے، 5-6 سال مسلسل بھرپور خدمت کی۔ قبلہ عالم کی تاریخی جملے ہوتے تھے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا ظرف دیا ہے، واہ، میں نے جتنا بھی انڈیلا ہے، واہ، تو آگے وہ سے ظرف آواز مزید آتی بڑھتا ہی ہے۔ حل من مزید، واہ، حل من واہ، مزید، کچھ اور ہے تو وہ بھی دیں، کچھ اور ہے تو وہ بھی دیں۔ واہ، تو یہ کر کے واہ، خواجہ سلیمان توسوی کی شخصیت سامنے آتی۔ واہ۔ اچھا، وہ زمانہ بڑا مشکل ترین زمانہ تھا، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہوئی مفتی صاحب کہ اس طرح کی جو ہستیاں ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو ظاہری علوم سے آراستہ پیراستہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد باطنی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتی ہیں، اور پھر جب یہ مرقع اور مرصع بن جاتی ہیں ظاہری اور باطنی علوم کی، تب وہ ترویج علوم کا اور اشاعت دین کا باقاعدہ جو ہے وہ کام شروع کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ دوسرا، آپ نے اپنی خانقاہ کو ظاہری اور باطنی دونوں علوم کا جو ہے باقاعدہ ایک مرکز بنایا، وہ کیسے ہوا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، واہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مصداق ہیں کہ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور حقیقت میں وہی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو روحانی، باطنی اور ظاہری دونوں علموں سے سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ قبلہ کی ایک بات سے میں ایک بات کر کے تو پھر میں اس بات کو آگے کرتا ہوں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی عظمت و شان کو بیان کیا، تو وہاں یہ بات بڑی سر فہرست رکھی، جو عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد نکاح نہ کرے بچوں کے لیے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ان 70 خوش نصیب افراد میں ایک فرد ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری اور باطنی علوم ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایمان اور عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاق و عادات۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو صوفی راہبر اور رہنما کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی ایک صوفی کی شخصیت کا منشور یہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس میں پھر وضاحتاً بتایا کہ ایمان اور عقیدہ میں توحید و رسالت، ملائکہ، کتب الہیہ، قیامت، بعث بعد الموت، ہر عقیدے کی شے کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ واہ واہ۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب عقائد کا ذکر کیا تو اس میں 33 چیزوں پہ مومن کے ایمان کو ضروری قرار دیا۔ وہ کیا؟ ان 33 چیزوں میں انسان کی زندگی سے لے کر انبیاء کی رسالتوں پر، کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کے ساتھ اللہ کو ہر شے سے قدیم مان کر، اس کی صفات کو قدیم مان کر 33 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن کے اوپر ایمان رکھنا مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ سبحان۔ اور جب عبادات کی باری آئی تو کہا کوئی بھی بندہ صوفیت کے درجے پہ تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق نہیں ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرب دینے والی عبادات میں سے فرائض سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کا قرب دے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب تب ہوتا ہے جب فرائض کے بعد واجبات، سنتیں اور نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں، ہاتھ اور اس کے پاؤں میں اپنی قوت بھر دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا معاملات،
اور یہ سارے طریقت کے سلاسل کے بزرگان دین کا اصول رہا ہے کہ انسان کی اتنی پہچان عبادات سے نہیں ہوتی جتنی معاشرت اور معاملات سے ہوتی. سبحان اللہ. جس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے آگے بات نہیں بنتی. تو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی نے جب یہ بات بتائی اور پھر آپ نے جو خانقاہ بنائی، اس میں روایات میں جو آپ کی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی خانقاہ میں 1500 سے زائد افراد رکھے ہوئے تھے جو آپ کی ہر وقت تربیت اور آپ کی نگرانی میں رہتے تھے. اور پھر آپ ان کے کھانے کا انتظام، ان کو کھانا کھلاتے سنت کے مطابق، اور ایک ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے ان کو کھانا سرو کیا جاتا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے تمام علاقوں میں جہاں جہاں تک آپ کی دسترس تھی، آپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ علم دین کی نشر و اشاعت اور ترویج و اشاعت میں کمی نہیں آنے دینی. اگر کسی کے ہاں کھانا موجود نہیں ہے تو مجھے حکم کرے، کھانا میں پہنچا دیا. واہ. اچھا، یہ جو بڑا ایک خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس نقطے پہ رک کے آپ ذرا کلام کیجئے. مشکل ہوتا ہے، عموماً خانقاہوں میں نظام یہی دیکھا جاتا ہے اور آج بھی موسٹلی مطلب جو نظر آتا ہے ہمیں اللہ ماشاء اللہ کہ باطن کے حوالے سے تو کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن ظاہری علوم کے حوالے سے کام بہت کم ہو رہا ہوتا ہے. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ جو ہے وہ مروج علوم پہ بھی فوکس کیا اور ساتھ ساتھ جو باطنی علوم ہیں ان پہ بھی بڑا فوکس کیا اپنے خانقاہ میں. یہ جنید بھائی، اس کا جو ماخذ اور اصل بات ہے وہ یہ کہ جس نے کتابیں پڑھی اور عبادت نہیں کی وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچا. ٹھیک. اور جس نے عبادت کی اور کتابیں نہیں پڑھی وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچا. ٹھیک. منزل پہ وہی پہنچا جو رسول اللہ کی شریعت کو پڑھ کے پھر اس کے اوپر عمل کرتا رہا، صبح کتابیں پڑھتا رہا، رات کو عبادت کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب، خاص طور پہ جب اتباع رسول کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ صوفیہ کے حوالے سے کلیئرٹی آنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں آج جو لوگوں نے مطلب مسکنسیپشن پیدا کر دیا ہے کہ صوفیہ کا دور دور تک جو اتباع رسول سے تعلق نہیں، معاذ اللہ، شریعت کی پابندی نہیں. تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتائیے کہ شریعت کی کس حد تک پابند تھے، پھر آپ کا انداز تعلیم و تربیت کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ وہ جو درویش صفتی آپ کے اندر تھی اور غریب پروری جو آپ کے اندر تھی، یعنی جو بھوکا آ جائے لیکن بھوکا کوئی جاتا نہ تھا آپ کے پاس، بتائیے ذرا. دیکھیے، اہل ظاہر اور اہل باطن، اگر ان کے مابین کچھ چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اختصار کے ساتھ، تو اہل ظاہر صرف قرآن مجید کے الفاظ تک پہنچتے ہیں، اور یہ صوفیاء جو اہل باطن ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے کلمات سے گزر کر اس کے جوہر کو پا لیتے ہیں. ایسے ہی اہل ظاہر یا ظاہر کا علم رکھنے والے، محض ظاہر کا علم رکھنے والے علماء حدیث اور فقہ اور اصول اور قواعد کو سمجھنے اور جاننے والے ہوتے ہیں، مگر جو صوفیاء ہیں وہ یہ سب بھی جاننے والے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے محبوب کے محبت کے قاعدے اور ضابطے بھی جاننے والے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے صوفیاء تصوف در حقیقت یہ اگلی منزل شمار ہوتا ہے، مگر اگلی منزل کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ پچھلی منزلیں ان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں. یعنی جو ظاہر شریعت ہے، جو عمل ہے، جو اتباع ہے، جو تقوی ہے، جو عمل ہے، وہ ساری چیزیں زندگی میں ساتھ رکھتے ہوئے وہ اپنی اگلی منزل کو پا چکے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک جو جہلاء کا تصوف ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتی ہے تصویر کبھی کبھی اور کہیں کہیں کہ انہوں نے شریعت کی تعلیمات کو اور آقا علیہ السلام کی اتباع سنت کو ترک کر کے اور ہی چیزوں کو تصوف بنا ہوتا ہے. اس کا حقیقی تصوف سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ایسا. اور انہی کی وجہ سے یہ حقیقی تصوف والے لوگوں پر کوئی تان درازی کرتا ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں پڑھ لیا جائے، ان کے احوال کو جان لیا جائے، تو یہ اعتراض اور یہ خلفشار دور ہو جاتا ہے کہ جو صوفیاء تھے وہ در حقیقت قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے اور آقا علیہ السلام کی سنت اور آپ کی شریعت کی اتباع اور پیروی کرنے والے. بلکہ صوفی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اتباع سنت رسول کا میں رچا بسا ہوا نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے قرآن مجید نے واضح فرما دیا، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء تو صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. تو
تو گویا تقوی ہی کی اگلی منزل ہے جو انسان کو ولایت و قرب الہی اور معرفت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ حضرت نے ابھی ذکر فرمایا تھوڑی دیر قبل کہ آپ نے علم کی کس طرح سے سرپرستی فرمائی، تو جب دارالعلوم قائم کر رکھا ہے اور علم ظاہر کے اور علم شریعت کے چشمے وہاں سے رواں دواں ہیں، تو یقیناً وہ خود بھی علوم ظاہر کے حامل تھے اور اس کا مرقع تھے، اس کا سرچشمہ تھے۔ پھر اسی طرح باطنی علوم کی طرف آپ نے جب اپنی منازل کو طے کیا تو وہ پچھلی چیزیں ساتھ ساتھ قائم رکھیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ سلسلہ چشتیہ کی چونکہ خاصیت ہے وجد اور سما، تو ایک بار آپ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجد کی کیفیت کے اندر ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کافی وقت بیت گیا، اور وہ سارا وقت بیتنے کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے تو ہوش آتے ہی جو بات آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں، فرمایا یہ بتاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنا وقت میرا اس حالت میں گزرا ہے کہیں مجھ سے کوئی نماز تو قضا نہیں ہو گئی، کوئی نماز کا وقت تو نہیں گزر گیا اس دوران کے قضا ہو گئی، اور فرمایا کہ میرا جو لباس تھا کہیں میرے سطر میں سے کہیں کوئی لباس تو نہیں ہٹا۔ تو گویا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری اس حالت میں جس حالت میں شریعت نے مکلف ہی نہیں ٹھہرایا، یعنی شریعت نے یہ جو بے ہوشی کی حالت ہے اس حالت میں شرعی احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو فکر ہے تو یہ آپ کی شریعت مطہرہ کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑی ایک عجیب بات پوچھ لی۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے حضرت کہ اہل شریعت کا اور اہل تصوف کا آپس میں کیا تعلق ہے اور آپس میں کیا رشتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کو سننے میں ملے گا کہ علماء نے کسی صوفی کو سولی پر چڑھا دیا، مگر یہ آپ کو سننے کے لیے نہیں ملے گا کہ کسی صوفی نے کسی عالم پر فتویٰ لگا کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا ہو۔ تو گویا کہ یہ آپ اسے ایک سبق دے رہے تھے اس اعتبار سے کہ علم ظاہر بے شک جو وراثت انبیاء ہے اور آقا علیہ السلام کی شریعت اور سنت کا علم ہے وہ سر آنکھوں پر، مگر یہ کہ اس سے آگے جو معاملات ہیں روحانیت اور تصوف کی طرف جب بھی کوئی آدمی جائے گا وہ اسے ترک ہرگز نہیں کر سکتا، وہ اسے اپنی زندگی میں ساتھ رکھتا ہے اور اس کے جوہر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے جوہر کو پا لیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مخلوق خدا کے ساتھ اس کے معاملات بہتر نہ ہوں، اس کی معاشرت اور اس کا اخلاق بہتر نہ ہو، وہ خدمت خلق میں آگے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خانقاہ کے اوپر غرباء کا، مساکین کا، فقراء کا جمع غفیر رہتا تھا، آپ ان کی خدمت فرماتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کے مسائل حل کرتے، اور بہت ساری خدمت کی ایسی چیزیں آپ نے ایڈاپٹ کر رکھی تھیں جو آپ ہی کی خانقاہ کا خاصہ تھا۔ گویا علم ظاہر سے لے کر علم باطن تک اور علم باطن سے لے کر خدمت خلق تک۔ کتاب الشفا رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں جسے تو بھول چکا ہے۔